بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بہت ہی اہم بات آپ سے بیان کروں گی کہ فجر کا جو وقت ہے وہ اہم کیوں ہے، اتنا فضیلت والا کیوں ہے۔ جن گھروں میں لوگ فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں ان گھروں میں کیا ہوتا ہے، یہ میں آج آپ سے بیان کروں گی۔ تو جو حضرات فجر کے وقت اپنے گھروں میں سوئے رہتے ہیں اور فجر کی نماز ادا نہیں کرتے، ان گھروں میں کبھی رزق نہیں آتا، اور فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے۔ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے اور جو سوئے رہتے ہیں وہ برکت والے رزق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں تہجد کے وقت اور فرماتے ہیں، مانگو مجھ سے، جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ مگر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ رات عشاء کے وقت سے پہلے موبائل لے کر بچے بڑے سب بیٹھ جاتے ہیں، تہجد کا وقت آتا ہے تو آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت لینا نہیں ہوتا یا لے نہیں رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی بات کو سمجھو، جو شخص خیرات لینے جاتا ہے، اگر خیرات کوئی بانٹ رہا ہے، خیرات لینے جاتا ہے، اگر وہ پیالہ پیچھے کر لے گا تو کیا اس کو کچھ ملے گا؟ یا کہیں خیرات کوئی بانٹ رہا ہے اور دیر سے جائیں گے تو خیرات بانٹنے والا بعد میں آنے پر یہی کہتا ہے، جب خیرات بانٹ رہا تھا تب تم کہاں تھے، اس وقت کیوں نہیں آئے؟ مثال دے رہی ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو بالکل اسی طرح فجر کا وقت بھی ایسے ہی ہے، اس وقت میں بھی رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، مگر ساری رات تو گزار دی ہم نے گیمیں کھیلتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے، اور جب لینے کا وقت آیا تو سو گیا بندہ۔ پھر کیسے رزق آئے گا آپ کے پاس؟ کیسے ہوگی رزق میں برکت؟ اٹھیں صبح فجر کے لیے، تہجد کے لیے۔ بندوں سے تو مانگ کر دیکھ ہی لیا ہے، ایک دے کر 10 باتیں سنواتے ہیں۔ اب فجر کے وقت اٹھ کر ایک بار جھولی پھیلا کر تو دیکھیں اللہ کے سامنے۔ اللہ فرماتا ہے، جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں تو میں نے کبھی بھی ان کو خالی جھولی، خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ سورہ طلاق میں 2 اور 3 آیت نمبر کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور ڈرے گا تو وہ ہر مشکل راستے سے نکلنا آسان فرما دے گا، اور اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تو نے سوچا بھی نہیں۔ اس بات کا مشاہدہ آپ بھی کر چکے ہوں گے، پریشانی میں راستہ نہیں نکل رہا ہوتا، پھر اچانک سے راستہ نکل آتا ہے، رزق کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو غیب سے رزق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ بھی سنا دیتی ہوں آپ کو کہ ایک صحابہ کرام نے عرض کیا، فرمایا، میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا، گھر میں غربت پہلے ہی تھی بہت زیادہ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، حضور اب کیا کروں میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو، توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرو، اور گھر جاؤ، دونوں میاں بیوی تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تسبیح پڑھو۔ جا کر صحابی فرماتے ہیں کہ گھر گیا اور پورے یقین اور توکل کے ساتھ میں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ ابھی کچھ ہی تسبیح پڑھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھلا تو میرا بیٹا دروازے پر کھڑا تھا، پلٹ کر دیکھا تو 400 بکریاں بھی لایا تھا۔ میں نے کہا، بیٹا یہ کیسے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ جس جگہ مجھے قید کیا ہوا تھا میں بہت پریشان تھا، رسیوں سے باندھا ہوا تھا،
لیکن تھوڑی دیر پہلے پتہ نہیں ایسا کیا ہوا، میں نے یوں ہاتھ ہلایا تو رسی کھل گئی۔ پھر باہر آیا تو دو بندے ایسے سوئے ہوئے تھے جیسے بیہوش پڑے ہیں۔ ان کے ساتھ 400 بکریاں بھی ٹھہری ہوئی تھیں۔ میں نے دروازہ کھولا نکلنے کے لیے تو وہ بکریاں بھی میرے ساتھ دوڑنے لگ گئیں، تو میں 400 بکریاں بھی لے آیا اور بار بار کئی میل سفر طے کرنے کے ساتھ بار بار پیچھے دیکھتا رہا کہ وہ لوگ پیچھے آ رہے ہیں یا نہیں، لیکن وہ نہیں آ رہے تھے۔ پھر صحابی نے کہا کہ پتہ نہیں یہ بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں یا بھی نہیں، جائز ہے یا نہیں، تو چل دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ پھر وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوئے